اگلا مسئلہ ہے جی کہ کیا خود کشی کیے جانے والے کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ خود کشی ایک کبیرہ گناہ ہے اور قطعی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اس کو گناہ اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ بنتی ہے وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھ کر کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی کسی اور غرض کے پورا کرنے کے لیے جو گناہ کرنے سے ہی پوری ہو سکتی ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن سمجھتے اس کو گناہ ہی ہے۔ تو قاعدہ شرعیہ اس موقع پر یہ ہے کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہو تو وہ شخص فاسق ہے اور گناہ گار ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہو تو اگر وہ گناہ جو ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہے شریعت کے اندر کہ وہ گناہ ہے، تو جو شخص اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ اس گناہ کو حلال سمجھنے کے فوراً بعد کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، مسلمانوں میں عام آج کل جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی، معزز لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، تب یہی سا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برائی ہے، گناہ ہے۔ تو اب اس کو جھوٹ کو بول کر وہ گناہ گار ہوئے ہیں لیکن کافر نہیں ہوئے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے اپنے عقیدے میں کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے وہ چاہے جھوٹ بولے یا جھوٹ نہ بولے، لیکن جس وقت جو ہی اس نے سمجھ لیا کہ گناہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، تو چونکہ یہ جھوٹ بولنا گناہ قطعی طور پر ثابت ہے اسلام کے اندر اس کا گناہ ہونا، لہٰذا اس گناہ کے انکار سے وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہا، وہ مسلمانی کے دائرے سے نکل گیا اور کافر ہو گیا۔ کوئی چوری کرتا ہے مال بنانے کے لیے لیکن سمجھتا اس کو حرام ہے، تو یہ چور جو ہے یہ گناہ گار ہوا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب گناہ گار ہوا ہے، اور جتنی جس نوعیت کی چوری ہو اس کے حساب سے اس کا گناہ جو ہے وہ گھٹتا یا بڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے، اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ چوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سمجھ کر آدمی چوری کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اگر اس کو چھوڑتا ہے ایسے ہی غفلت سے، لیکن نماز کے فرض ہونے کا وہ قائل ہے، مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھنا چاہیے اس کو، مگر کسی اپنے غفلت وغیرہ کی بنیاد پر وہ اس کو نہیں پڑھتا، تو وہ شخص گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے ہی نہیں، نماز کا سرے سے انکار کرتا ہو، نماز چیز ہی کوئی نہیں، تو اس عقیدے کی بنا پر وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح خودکشی کرنا حرام قطعی ہے، جو شخص خودکشی کو حرام جانتے ہوئے کر لے، اس کو حلال نہ سمجھے اور کر لے کسی اپنی غرض کے لیے، کسی دنیاوی تکلیف سے بچنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن اس کو حلال نہیں جانتا اور کر لیتا ہے، تو وہ مرنے والا جو ہے، خودکشی کرنے والا وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان فاسق و فاجر۔ اور اگر یہ سمجھے کہ خودکشی حلال بھی ہے، حلال سمجھ کے اس کو کرے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اب یہ دو صورتیں اچھی طرح آپ نے سمجھ لیں۔ جس صورت میں اس نے خودکشی کو حلال جانا ہے، اس صورت میں وہ کافر ہو گیا ہے، اور اس کا جنازہ پڑھنا حلال ہرگز نہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا، کسی ذریعے سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ خودکشی کو حلال سمجھ کے اس نے خودکشی کی، تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ لیکن اگر وہ خودکشی کو حلال سمجھتا ہے تو حلال سمجھ کے اگر وہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا جنازہ نہیں۔ لیکن اگر وہ خودکشی کو حلال نہیں جانتا بلکہ اس کو حرام ہی سمجھتا تھا،
لیکن اپنی کسی تکلیف سے وہ نکلنے کے لیے وہ خودکشی جو ہے وہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اسی طرح گناہ گار ہوگا جیسے کوئی جھوٹ بولنے والا گناہ گار ہے، کوئی نماز چھوڑنے والا گناہ گار ہے، کوئی چوری کرنے والا گناہ گار ہے، کوئی سود کھانے والا گناہ گار ہے۔ تو ان سب گناہ گاروں کی جنازے کی نماز تو آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، تو تنہا یہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس کے اوپر لے دے اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ مسلمان ہے اور اس کا مسلمان ہونا ہمارے نزدیک ثابت ہے، تو یہ قرینہ مسلمان ہونا اس کا قرینہ اس بات کا ہے کہ وہ اس کو حرام ہی سمجھتا تھا، لیکن جب اس کے حلال سمجھنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہو تو پھر ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔